آج ہم بات کریں گے خلافت کے قیام پہ۔ کچھ پیش گوئیاں ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی، تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خلافت کے قیام پہ کی گئی پیش گوئیوں کے لحاظ سے لوگوں کو یہی اندازہ ہے کہ اب بس خلافت قائم ہونے والی ہے۔ ترکی کا 100 سالہ معاہدہ بھی ختم ہو چکا ہے، انہیں بھی دور خلافت یاد آ رہا ہے۔ اس پہ موجودہ حالات اور امریکہ کا مسلمان ممالک کو دہشت گرد قرار دینا ظلم کی انتہا ہے۔ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ خلافت پوری دنیا پہ قائم ہوگی، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد نے مختلف حوالوں سے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی۔ جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ پوری دنیا پہ قائم ہونی ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو جاتی، وہ پوری دنیا میں خلافت قائم کرتے، لیکن انہوں نے ایک علاقے میں خلافت قائم کی، جزیرہ نما عرب میں خلافت قائم کی۔ خلافت سے متعلق کچھ حدیثیں ہیں۔ ابن ماجہ سے ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کرے۔ فوجیں جہاں سے آئیں گی وہاں کسی مشرقی حصے میں خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا اور وہیں سے ان فوجوں کو بھیجا جائے گا۔ عرب کے مشرقی حصے میں جو ممالک آتے ہیں ان میں افغانستان ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، انڈیا بھی ہے۔ یہ سارا علاقہ عرب کا مشرق ہے، ادھر سے فوجیں جائیں گی۔ اب ان میں کہاں خلافت قائم ہوگی یہ معلوم نہیں، لیکن ان میں سے کسی جگہ پہ پہلے نظام خلافت ضرور قائم ہو جائے گا جو جزیرہ عرب میں مہدی کی حکومت قائم کرے گا۔ خلافت کے قیام سے متعلق اب ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی پیش خدمت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر۔ اہلیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے۔ یہ وہ یروشلم تھا جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی اور یہیں پہ ہیکل سلیمانی اور معبد سلیمانی تھا، یہاں تک کہ 70ویں عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو ختم کر دیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہودیوں سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کوئی یہودی یہاں پہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے سب کچھ برباد کر دیا، شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ اس کے 150 سال بعد ہیڈریان رومن امپائر ہیڈ نے دوبارہ اس شہر کو آباد کیا۔ 150 سال تک یہ شہر بنجر اور بیابان رہا۔ ہیڈریان نے شہر آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا۔ حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا اور اس وقت یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کے عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ عیسائیوں نے تب لاکھوں مسلمانوں کو مارا تھا۔ اس کے بعد اس کو 1187 عیسوی میں مسلمانوں نے واپس لے لیا اور یہ جرأت مندانہ اقدام صلاح الدین ایوبی کرد نے کیا۔ ان عربوں نے اسے کھو دیا تھا اور وہ اسے واپس نہیں لے سکے تھے۔ 400-500 برس تک انہوں نے اس پہ حکومت کی اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ ایسی زندگی گزارنے کے بعد اب ان کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ یروشلم کو واپس لے سکیں۔ صلاح الدین ایوبی میں ایمان کی طاقت تھی، اس نے اس کو حاصل کیا۔ 88 برس تک عیسائیوں کا اس پہ قبضہ رہا۔ اب اس پہ یہودی قابض ہیں۔ اب اس پہ پھر قبضہ ہوگا، لیکن قبضہ کرنے والے عرب نہیں ہوں گے بلکہ خراسان سے فوجیں آئیں گی۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہا کرتے تھے۔ خراسان میں کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے۔ ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں۔ یہ خراسان ایران کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ پاکستان میں مالاکنڈ ایجنسی سے اوپر جتنا علاقہ ہے جو پٹی کی صورت میں چائنا سے مل جاتا ہے، یہاں سے لے کے مالاکنڈ کے درہ اور پہاڑوں تک، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ ترکی کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل ہیں اور افغانستان کا جنوبی حصہ بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی پیش گوئی کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ خلافت افغانستان
خراسان یعنی کہ موجودہ افغانستان کی طرف سے قائم ہوگی اور وہاں سے فوجیں پھر یروشلم کی طرف جائیں گی اور انہیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ایک بار پھر جاری ہے۔ وسیع پیمانے پہ غزہ میں تباہی مچائی جا رہی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں تہس نہس کر دی گئی ہیں۔ عام طور پہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب پھر سے جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے، کیونکہ فلسطین کے خلاف یورپی ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں اور مسلم ممالک ابھی تک مشوروں میں مصروف ہیں، جبکہ روسی صدر پیوٹن ان مسلم ممالک کے سربراہان سے کہیں زیادہ دبدبے کے ساتھ فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے ہوئے جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے۔ خطے میں سب سے زیادہ کوشش غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی روس کا صدر کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان ممالک میں کوئی اٹھ کھڑا ہو تاکہ وہ اس کا ساتھ دے اور اس ظلم کو روکے، امریکہ کو روکے، اسرائیل کو روکے فلسطین پہ ظلم کرنے سے، لیکن ابھی تک کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ البتہ ایران بولا ہے اور ایران نے کہا ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم بند کیا جائے، ورنہ وہ چپ نہیں رہے گا۔ باقی سب کے لیے باعث شرم ہے کہ زبانی بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ کوئی کچھ نہیں کر رہا، جبکہ امریکہ کے حواری عملی طور پہ سب کچھ کر رہے ہیں، ساز و سامان بھیج رہے ہیں، اسلحہ پہنچا رہے ہیں۔ ان فلسطینیوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہاں خوراک اور پانی کی قلت ہے، مصر کا بارڈر بند ہے اور انہیں اجازت نہیں ادھر جانے کی، نہ امدادی کارکنوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہاں سے سامان و خوردوش اور پانی ان بھوکے پیاسے بچوں اور لوگوں تک پہنچائیں جو تمام بنیادی سہولیات سے محروم کھلے آسمان تلے سسک رہے ہیں۔ کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ پاکستان میں سے مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور ہم جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں اگر حکومت ہمیں اجازت دے۔ کتنی بچوں جیسی بات ہے، حکومت ایسے بھلا کہاں اجازت دیتی ہے؟ بیوقوفانہ باتیں۔ جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ اجازت کا انتظار نہیں کرتے، وہ اپنا انتظام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو غزہ چھوڑنے کے لیے کہا اور انہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی، لیکن اس کے بعد جو قافلے وہاں سے چھوڑ کے جا رہے تھے ان پر بمباری کر دی اور اپنی ہی بات کی بدترین خلاف ورزی کی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگی قوانین کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل فاسفورس بم پھینک رہا ہے، شہری آبادیوں پہ یہ بم پھینکے جا رہے ہیں، بے گناہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان ملک ایسا کر رہا ہوتا تو اس کو عدالت میں کھڑا کر دیا جاتا، سارے ممالک مل کے اس کے خلاف کارروائی کرتے، لیکن کیونکہ یہ اسرائیل کر رہا ہے اس لیے سب خاموش بیٹھے ہیں اور کوئی اسے کچھ نہیں کہہ رہا۔